الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی میں قرآن پاک کی عظمت پر مشتمل آیات کے سلسلے میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے جو پروگرام تھے ان میں قرآن عظیم سے متعلق یہ پہلو زیر بحث ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہی کتاب ہے۔ یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پاکیزہ کتاب کو نازل فرمایا، اور خود اس قرآن میں ایسے دلائل جمع کر دیے گئے ہیں کہ جن دلائل کی روشنی میں انسان بآسانی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، ایک عام عقل رکھنے والا بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ جسے کہ پچھلے پروگرام میں جو ہم نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 82 تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو فرمایا کہ کیا یہ قرآن پاک میں غور و تفکر نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی طرف سے نازل کردہ ہوتا تو ضرور اس میں یہ اختلاف کثیر پاتے، لیکن اس میں اختلاف کثیر نہیں ہے، اور اختلاف کثیر نہیں ہے اس کی تین صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ خلاصہ کلام پھر عرض کر دیتا ہوں کوئی نئے دیکھنے والے ہوں کہ ایک تو یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جیسے یہ منافقین آپس میں منصوبہ بندی کرتے تھے اور مکر کرتے تھے، تدبیر اختیار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزیں بتا دیتا تھا، اور آپ اسی طریقے سے پھر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے، اور منافقین کی مجال نہیں تھی کہ وہ کبھی انکار کر بیٹھتے، کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ 100% بالکل صحیح بات بیان کر دی گئی تو ان کے دلوں میں ایک رعب اور دبدبہ طاری ہوتا، اور وہ خاموشی کو اختیار کر لیا کرتے تھے یا اقرار کرتے تھے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ ان کی منصوبہ بندی کچھ اور ہوتی اور نبی کریم کا خبر دینا کچھ اور ہوتا۔ یعنی اگر نبی کریم صرف سکس سینس سے کوئی جواب دے رہے ہوتے، یا جس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم سے ہٹ کر ہم عام لینگویج میں بولتے ہیں جو تکا لگا دیا، تو اگر نبی کریم اپنے پاس سے ایسے اندازے کر کے بیان کرتے تو کبھی چلو اندازہ صحیح ہو گیا، ایک دفعہ دو دفعہ، کبھی تو غلط ہوتا، لیکن نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کے ذریعے ان کے مکر کو بیان کر رہے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آیت کے مضمون میں اور ان کے حقیقی مکر کے اندر کوئی اختلاف ہو، بلکہ بالکل موافقت جیسا اللہ نے خبر دی ویسا انہوں نے لازم کیا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی، اللہ نے گویا کہ منافقین سے کہا کہ تم سوچتے نہیں ہو کہ جیسا تم کر رہے ہو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ ہی تمہیں خبر دیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو کیا نبی اپنے پاس اس طرح خبر دے سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ تو جب 100% صحیح خبر دی جا رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہی شان ہو سکتی ہے، تو مان لو کہ اس اختلاف کے نہ ہونے کی بنا پر یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری دلیل یہ قائم فرمائی تھی جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کر کے بیان فرمائی کہ قرآن عظیم ایک ضخیم کتاب ہے، موٹی کتاب ہے، اس کے شروع سے مضامین پڑھتے چلے جائیں آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جتنا بھی کلام فرمایا اس کلام میں بظاہر آپس میں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک عام انسان اگر اپنی سوچ اپنی فکر کو کسی کتاب میں نقل کرنا چاہے اور ایک موٹی ضخیم کتاب لکھے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کی سوچ ضرور ٹکرائے گی، بلکہ بہت زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب قرآن میں آیات میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو یہ یقیناً ایک عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو بھی شخص کلام لکھتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، اگر اس کی تمام کتابوں کا مجموعہ جمع کر لیا جائے، اگر کالم لکھتا ہے تو کالمز جمع کر لیے جائیں، اس نے خطوط لکھے ہوں خطوط کو جمع کر لیا جائے، اس میں افضل مفضول آپ کو نظر آئے گا۔ کہیں بہت سلاست روانی، کہیں پہ جملوں کی بے ربطگی، کہیں پر بڑے مؤدبانہ اور ادیبانہ انداز کو اختیار کیا گیا ہوگا، کہیں پر جارحانہ انداز آپ کو نظر آ جائے گا اور عمیقانہ بھی ہوگا، ذرا اتنا اچھا انداز نہیں ہوگا، کہیں پر بہت ہی شستہ انداز اختیار ہوگا، کہیں پر غیر شستہ سا انداز ہو جائے گا، یعنی تبدیلی ہوگی۔ لیکن قرآن عظیم کی آیت نمبر 1 سے لے کر کم و بیش 6666ویں آیت تک آپ دیکھیں ہر آیت ایک دوسرے سے بالکل فصاحت و بلاغت میں، سلاست و روانی میں مماثلت رکھتی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ کے ہی کلام ہونے پر دلیل صرف ان میں منحصر نہیں ہے، انشاءاللہ آگے اور بھی ہم دلائل
اپنے موقع پہ عرض کریں گے، لیکن ابھی فی الحال چند آیات کریمہ اس پر صراحتاً جو اللہ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائیں کہ یہ کسی اور انسان کا کلام نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اگرچہ کفار نے اس کے بھی دعوے کیے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی گواہی دی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہیں، یعنی کفار وغیرہ، کہ ائتی بقرآن غیر ھذا، کہ اے حبیب کریم، اے اللہ کے رسول کا دعویٰ کرنے والے، آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، او بدلہ، یا اسی کو تبدیل کر دیں۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ما یکون لی، میرے لیے اس چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی جانب سے، مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا، میں اس کو نہیں تبدیل کر سکتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو فقط اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف، میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں، ان عصیت، کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے اللہ کی نافرمانی کروں تو میں خوف رکھتا ہوں عذاب یوم عظیم، یوم عظیم کے بڑے دن کے عذاب کا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو دیکھیے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس میں ایسی آیات بیان کرتے ہیں، ہمارے سامنے ایسی آیات کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں قیامت میں اٹھنے کا تذکرہ ہوتا ہے، یا مطلب حساب کتاب کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں، یا اب ہمارے معبودوں کو غلط قرار دیتے ہیں ان آیات کے ذریعے، اگر آپ ان آیات کو بدل دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یا تو پوری کتاب کو ختم کر دیجئے، آپ بدل کے کوئی اور کتاب لے آئیں، ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، یا کم از کم یہ جو آیات ہیں جن میں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے آباء و اجداد کے عقیدے کے خلاف ہے، جن سے ہمارے معبودوں کو باطل قرار دیا جا رہا ہے، ان آیات کو اگر آپ نکال دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن امام فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حقیقتاً ان کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ واقعی ایمان لے آتے، بلکہ وہی ان کی شرارتیں کہ کسی بھی طریقے سے حق سے روگردانی کرنا، ایسی شرط پیش کر دینا کہ سامنے والا کہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا اور ہم دلیل بنا لیں، دیکھیں جی ہم نے تو آفر کی تھی، جب نہیں ہو سکتا تو پھر ہم ایمان لے کر نہیں آتے، اب ہماری بات مان لیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ یعنی دوسرے پر رکھ کر، دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا، یا دوسرے کو ڈھال بنا کر اپنے لیے سیفٹی کا سامان کرنا، اور وہ بھی فاسد طریقے کے ساتھ، یہ بالکل غلط تھا۔ اور اسی طرح روح البیان میں علامہ آلوسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ آیات اس لیے بیان کی گئی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ مجھے اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے اس کو بدل دوں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اگر یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو آپ کو اختیار حاصل ہوتا، اور آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ میں تو اسی وحی کی اتباع کر رہا ہوں، پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، مجھے اس بات کا اختیار نہیں۔ اور بالفرض اگر میں تمہاری بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مان کر اس کتاب کی تعلیمات کو چھپا لیتا ہوں، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے خوف ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت فرمائے گا۔ تو گویا کہ یہ چونکہ اللہ کا کلام تو نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام تو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ یعنی نبی کریم کے کلام کو اللہ تعالیٰ تعبیر فرما رہا ہے جو حقیقتاً اللہ کا کلام ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بیان نہیں فرما رہے، بلکہ اللہ بیان کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو قرآن اگر نبی کریم کا کلام ہوتا تو یقیناً آپ ان لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے اس میں تبدیلیاں فرما سکتے تھے، کچھ بھی تبدیلی کر دیتے، وقتی طور پہ ایک آیت کو ادھر کر دیتے، ایک بات کو ادھر کر دیتے، دوسری باتیں ڈال دیتے تاکہ وہ خوش ہو کے قریب آ جاتے، پھر آہستہ آہستہ ان کو اپنا ساتھی بنا کر اور پھر وہ دوبارہ دوسری چیزیں لے آتے، لیکن نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے اس معاملے میں کمپرومائز نہ کرنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ متمنی تھے، بہت زیادہ توقع اور تمنا رکھا کرتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں تبدیلی وغیرہ کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ اگلی آیت کریمہ بھی اسی بارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے یہ قرآن گھڑا گیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی طرف سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے بنا لیا گیا ہو، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق ہے اس کی جو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہے، وتفصیل الکتاب، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، من رب العالمین، یہ کتاب تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی طرف سے نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے کفار نے کہا جی یہ یہ تو اپنے پاس سے بنا کر لے آئیں کلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی طرف سے اس قرآن کو نہیں بنایا گیا، بلکہ تم غور و تفکر کرو۔ اگلے حصے میں دلیل دے دی، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور لیکن یہ اس کی تصدیق ہے جو تو آپ کے سامنے ہے، یعنی آسمانی کتابیں، سابقہ آسمانی کتابیں۔ کفار یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کوئی کتاب باقاعدہ مطالعہ نہیں فرمائی، بشمول توریت، زبور، انجیل کے۔ یہ کتابیں کبھی سرکار نے ہاتھ میں نہیں لیں، کبھی ان کتابوں کا مطالعہ نہیں فرمایا۔ تو اور یہ یہود بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، بلکہ یہ کتب تو ان کے پاس محفوظ تھیں، کیونکہ یہ عبرانی زبان میں یہ کتابیں تھیں، اور ایسی زبان تھی جس کو سب عرب لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، تو یعنی ان کتابوں کو جن زبانوں سے بظاہر عربوں کو ناواقفیت تھی، تو ان کتابوں کا مطالعہ کیسے کریں گے کوئی؟ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا توریت میں یہ ہے، انجیل میں یہ ہے، زبور میں یہ لکھا ہے۔ اگر یہ باتیں نبی کریم اپنے پاس سے لاتے تو پہلی بات تو یہ کہ بیان کیسے کر سکتے، آپ کو کیا پتہ کیا کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اگر بالفرض آپ ویسے ہی اپنے پاس سے بنا کر کے اس میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اندازہ کر کے اس کو بیان کرتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمیشہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوتا؟ یقیناً نہیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف تو ہوتا، اور اگر اختلاف ہوتا پھر یہود کو کہنے کا موقع نہ مل جاتا، دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ نبی نہیں، ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے اور یہ نبی یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا کہ یہ توریت میں یہ ہے، زبور میں یہ ہے، انجیل میں یہ ہے، اور وہ اللہ کی آیات تھیں جو بتا رہی تھیں، تو انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی، خاموشی اختیار کی، اور ان کی خاموشی نے ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ان کی کتابوں کے مضامین کو جو کچھ بیان فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اور گویا کہ یہ قرآن عظیم ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جب یہ آیت رجم نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمی کافر کے لیے رجم کا حکم دیا کہ اس شادی شدہ تھا، اس نے زنا کر لیا تھا، تو یہود نے کہا کہ یہ آپ نے کیسا فیصلہ کیا ہے، ہمارے ہاں تو یہ رجم کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ توریت میں ایسا ہے، تو انہوں نے اس آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور اوپر نیچے کی پڑھنے لگے۔ نبی کریم کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور پڑھو، انہوں نے پڑھی تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی، اور یہ قرآن نے اس کی نشاندہی فرما دی۔ تو لہٰذا اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات انشاءاللہ آئیں گی جو تصدیق کے بارے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم ان سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور جب نبی کریم نے ان کتابوں کو پڑھا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جانب سے تصدیق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے تصدیق ہے۔ اور جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے تصدیق ہے تو یہ بھی ثابت ہوگا کہ یہ کلام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس میں ایک اضافی بات دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے، وہ تفصیل الکتاب،
کہ اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے یہ قرآن سب کی تفصیل ہے۔ گویا کہ لوح محفوظ پہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، قرآن عظیم کے مضامین اس تفصیل پر مشتمل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ راز رکھے ہیں۔ اور آگے دیکھیے گا کہ خود اللہ تعالیٰ اس بات کا دعویٰ فرمائے گا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا، قرآن پر مطلع فرما دیا، اس کا علم عطا فرما دیا۔ تو جب یہاں یہ دعویٰ ہے کہ قرآن عظیم لوح میں موجود تمام تفصیل پر مشتمل ہے، تو جب نبی کریم کو قرآن کا علم دے دیا گیا تو گویا کہ پورا لوح محفوظ کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اور جب لوح محفوظ کا علم دے دیا گیا تو لوح محفوظ میں تو یہاں تک یہ لکھا ہوا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، کس کا کتنا رزق ہوگا، یہ تمام معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عطا سے قرآن سے ثابت ہوتا ہے ضمناً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لوح محفوظ کے علم کو محیط ہے، سرکار اس کو سب جانتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر وہی دعویٰ دوبارہ بیان فرمایا، لا ریب فی، کہ اس قرآن عظیم میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم پہلے اس پہ کلام کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکوک و شبہات ہو تو سکتے ہیں، لیکن شک وہی کرے گا جس کے دل میں بغض ہوگا، کینہ ہوگا، پہلے سے دشمنی ہوگی، جو حق جاننا ہی نہ چاہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص صاف باطن ہو کر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے قلب کو قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی سے پاک و صاف کرتے ہوئے دیانت دارانہ نگاہ سے دیکھے گا، لا ریب فی، تو پھر اس کو اس میں کوئی شک نہیں ملے گا، اور وہ کہے گا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں، من رب العالمین، اور یہ قرآن عظیم عالمین کے پالنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس میں بار بار ان آیات کے اندر دعویٰ ہے، ایک مسلمان کو یقیناً اطمینان رکھنا چاہیے، اور یہ وقت وقت شکر ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا غور و تفکر کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایک ایسا بندہ بنایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، اپنے رب کو رب تسلیم کرنے والا ہے، بلکہ اس کے نبی کو نبی اور قرآن کو قرآن بھی تسلیم کرتا ہے۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے کہ جس شکل میں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ تمام کتابیں اس شکل میں جب تک تھیں حق اور سچ ہیں۔ اب تحریف ہو گئی، ایک الگ بات ہے، ان موجودہ کتابوں کو نہیں کہیں گے ہم اس کتاب پر ایمان ہے، ہم کہیں گے ہمارا توریت، زبور، انجیل اور دیگر جتنے بھی صحائف اللہ نے نازل فرمائے نبیوں پر وقتاً فوقتاً سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پچھلے لوگ بھی توریت پر ایمان لائے، زبور پہ کوئی ایمان لایا، انجیل پر ایمان لایا اس دور میں، اور نبیوں پہ لائے، وہ نجات پائی انہوں نے، یعنی ایمان پر ہی ان کا انتقال ہوا، جنت میں وہ بھی جائیں گے۔ لیکن ہم اس امت میں پیدا کر دیے گئے اور اس عظیم کتاب کے ماننے والوں میں ہمارا براہ راست شمار کیا گیا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے مقام شکر ہے، شکر ادا کیجئے اور قرآن کی قدر کیجئے۔ وآخر